آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ یہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی رفتوں کا حامل ہے کہ جس طرح ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس سے بھی جو افضل اور اعلیٰ دن ہے وہ جمعۃ الوداع کا دن ہے کہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت رمضان المبارک آتا ہے ہم لوگ اپنے اوپر رشوت کو حرام کر لیتے ہیں، ہم غیبت کو حرام کرتے ہیں، ہم چغلی کو حرام کر لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن جس وقت عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت ہم لوگوں پر جو رشوت ہے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، غیبت بھی حلال ہو جاتی ہے، سود بھی حلال ہو جاتا ہے، ہم لوگوں پر ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں جو نماز ہے وہ ہم لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، استغفار کیا، رب کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑائے، روئے رب کی بارگاہ کے اندر، تو میرے بھائیوں جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر عبادت کے شوق کو بڑھایا ہے، اسی طرح ہی ہم لوگوں کو رمضان کے بعد بھی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، ہم لوگوں کو رشوت سے بھی دور رہنا ہے، ہم لوگوں کو غیبت سے بھی دور رہنا ہے، ہم کو حسد سے بھی دور رہنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز جو ہے یہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مومن کے لیے یہ جو نماز ہے یہ برائی سے روکتی ہے، برائی سے یہ روکتی ہے یہ جو نماز ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کے لیے جمعے کا جو دن ہے یہ عید کا دن ہے، اور جب رمضان المبارک آتا ہے جو ایمان والے ہیں ان کے جو چہرے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور جس وقت رمضان المبارک ان سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس وقت ان کے جو چہرے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، ان کے دل جو ہیں یہ تڑپ اٹھتے ہیں، ان کو وہ یاد آتی ہے وہ لمحات کہ جس وقت وہ سحری کی برکتیں لوٹتے تھے، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اندر تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وفا کے عہد کا دن ہے، یہ رب کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا دن ہے، اور یہ قسمت والوں کو یہ دن ملتا ہے۔ پچھلے رمضان المبارک وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ سحریاں کی، افطاریاں کی، جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں ادا کی، لیکن آج وہ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے۔ خالق اور مالک کا شکر ادا کریے کہ خالق اور مالک نے یہ جو دن ہے یہ ہمیں دیکھنا نصیب کیا ہے، اور خالق اور مالک کی بارگاہ کے اندر توبہ بھی کریے، استغفار بھی کریے، رب کی بارگاہ میں عرض کریے کہ مالک مولا تیرا یہ مہینہ آیا تھا، یہ مہمان مہینہ تھا، ہم نے اس کا ادب نہیں کیا، ہم نے اس کا احترام نہیں کیا ہے، مالک مولا جتنے دن رہ گئے ہیں ہم تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کریں گے، ہم لوگ استغفار کریں گے، ہم لوگ گڑ گڑائیں گے،
اور میرے بھائیوں، یہ جو دن ہے یہ خیر و برکت کا دن ہے، یہ آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا دن ہے۔ اور جس وقت رمضان المبارک آیا، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم لوگوں نے تراویح کا بھی اہتمام کیا، ہم لوگوں نے سحریوں کا بھی اہتمام کیا، افطاریوں کا بھی اہتمام کیا، غریبوں کا بھی خیال رکھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس وقت عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، ہم لوگ پھر خالق اور مالک کو بھول جاتے ہیں۔ ہم جو رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ ہم قرآن کو پڑھتے رہتے تھے، ہم رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے، اپنا ٹائم نکالتے تھے، لیکن عید الفطر کے بعد یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ خدا کے لیے نہ دین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، نہ نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ اپنی دکان کو 10 منٹ کے لیے بند کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ گاہک جو ہے یہ واپس چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس وقت خالق اور مالک نے ہم کو پیدا کیا تھا، جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے ہم، میرے بھائیوں، رزق تو اس وقت ہی لکھ دیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کا معیار بناؤ، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بدلتے ہیں۔ آج رب کی بارگاہ کے اندر یہ آرزو کرو کہ مالک مولا، میں کبیرہ گناہوں سے بچوں گا، میں صغیرہ گناہوں سے بچوں گا، میں نماز باجماعت ادا کروں گا، میں دین کے لیے ٹائم نکالوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چغلیاں نہیں کروں گا۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، بات بات پر ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ رب کی بارگاہ کے اندر آج توبہ کرو، اور آج ہمیں یہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ ہم لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرور کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ آج مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق سے نہ پوچھا ہوں۔ تو سرور کائنات نے فرمایا اجازت ہے۔ جس وقت بیٹی باپ کے گھر جاتی ہے اور جا کے عرض کرتی ہے کہ سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا بیٹی مال کے بارے میں پوچھ لینا، خزانہ کہاں سے آئے گا اس بارے میں پوچھ لینا۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق پر۔ آپ نے فرمایا بیٹی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہی عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ معراج پہ گئے تھے، خالق اور مالک کے درمیان آپ کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے صرف ایک بات بتا دیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت سرور کائنات کی بارگاہ میں جاتی ہیں نا، تو عرض کرتی ہیں، تو سرور کائنات نے فرمایا عائشہ، جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ کسی کو بتائی نہیں جاتی، لیکن میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ خالق اور مالک نے فرمایا
کہ جو بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے والد کے گھر گئی اور جا کے عرض کی کہ سرور کائنات یہ فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا رونے کی بات کیا ہے، ہمیں تو ایک وسیلہ مل گیا ہے کہ ہم کسی کا دکھڑا سن لیں گے رب ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ کہا بیٹی تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا ہے کہ جو بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا رب اس کو تو جنت عطا فرمائے گا، اور جو بندہ کسی کا دل توڑے گا، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کو منا لیں، پاؤں پکڑ لیں کہ والدین کا جو دل ہوتا ہے بڑا ہی نرم و ملائم ہوتا ہے، وہ تو اپنی اولاد کو معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے والدین کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے ان کے سفید بالوں کے صدقے سے مل رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے جو مرتبہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، یہ میری والدہ کی دعا کے صدقے سے ملا ہے۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں، اور حضرت اویس کرنی کو جو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ یہ جو مرتبہ، یہ رتبہ ملا ہے، یہ صرف والدہ کی خدمت کرنے سے ملا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب رمضان مبارک آتا ہے، جو زحمتیں ہیں وہ رحمتوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، جو غم ہیں وہ خوشیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، ہر طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، انسان کا اٹھنے کا جو ٹائم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس کے اندر برکت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ سحری کے وقت اٹھے گا، اگر وضو کر کے 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیتا ہے تو رب قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے ساری رات عبادت نہیں کی، ہم لوگ تو عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تراویحاں پڑھی، ہم لوگ تو سو گئے، سحری کے وقت اٹھے، وضو کیا، تہجد کے صرف 2 رکعت نفل ادا کیے، تو خالق اور مالک کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ساری رات عبادت کرنے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ خالق اور مالک اپنے بندوں کو یہ انعام سے نوازتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم لوگ غور کریں کہ ہم لوگوں نے صبح ناشتہ تو کرنا ہوتا ہے، لیکن بندہ تھوڑی دیر پہلے سحری کر لیتا ہے، اور شام کو افطاری کے اندر کھانا بھی کھاتا ہے، لیکن اس وقت آقا علیہ السلام کا فرمان یاد آ جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ افطاری کرتا ہے وہ تو خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے تو کھانا کھایا ہے، جو ہم لوگ پہلے کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ایسی محنت نہیں کی ہے، ہم لوگوں نے کوئی ایسی مشقت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کے جو روزوں کی برکت ہے، اگر بندہ روزہ رکھتا ہے
اور سو جاتا ہے پھر بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی برکت کتنی ہے۔ ہم لوگوں نے سحری کی، وہ بھی عبادت بن گئی، ہم لوگوں نے افطاری کی، وہ بھی عبادت بن گئی، اور سرور کائنات کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو سحری کرنے والے ہیں ان پر اللہ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی خدا ہے جو اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، وہی فرشتے ہیں جو رب کے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہی خدا ہے جو سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، وہی خدا کے فرشتے ہیں جو سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ وہ چیزیں کھاتا ہے جو رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد اس کو میسر نہیں آتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جب جدا ہو جائے گا پھر ہمیں سحریوں کے لیے کون اٹھائے گا؟ افطاریوں کا کون اہتمام کرے گا؟ جو رمضان کی راتوں کے اندر عبادت کی لذت تھی وہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہم تمہیں کس طرح الوداع کریں؟ خدا کی قسم، عید الفطر کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنا تیرے جانے کا غم ہے۔ تیرے رخصت ہونے پر میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تیرے جانے پر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئے۔